نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے سارا دن جو منہ سے بولتے جاؤ گے وہ ملے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، یہ وہ فضیلت اور برکت والی تسبیح ہے کہ جس کو پڑھنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کے دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں اور اسے بے شمار رزق غیب سے عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے گا تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے کہ جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ تو ناظرین، فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے تو عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کی دوڑیں لگوا دیتے ہیں، اس کے ہر معاملات میں اس کی غیبی مدد کرتے ہیں، اس کے منہ سے نکلے ہر لفظ پر اللہ تعالیٰ کن لکھ دیتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں کہ جس کو آپ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں تو لاکھوں کا قرضہ بھی ختم ہو جائے گا، حاجات ایک دن میں ہی پوری ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ کوئی بڑا وظیفہ اور نہ ہی کبھی آپ کو بڑے بڑے وظیفے بتائے ہیں، مختصر سا عمل ہے۔ آج کا وظیفہ نہایت ہی مختصر وظیفہ ہے، فجر کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، انشاءاللہ پھر اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے، رزق مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ خاص وظیفہ دولت کے لیے ہے، لیکن آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل دل سے آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ پاک کے عنایت اور فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کے راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے وہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظیفے بتائے ہیں، لیکن جو یہ عمل ہے، جو یہ وظیفہ ہے، آپ کی ساری پریشانیوں کو انشاءاللہ ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ بھی ہوگا تو وہ چٹکیاں بجاتے ادا ہو جائے گا۔ قرضوں کے ادا ہونے کے بعد ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے، ہر ماہ بجلی کے تگڑے تگڑے بل بھی ادا کرنے ہوتے ہیں اور پھر ہر ماہ بچوں کی فیسیں بھی ادا کرنی پڑتی ہیں۔ انسان بہت پریشانی میں ہے اور انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہی ملتا ہے۔ یہ بات بہت ہی اہم کرنے لگی ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدہ کرتا ہے اور پھر ہر سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر خوب ڈھیروں دعائیں مانگتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ہم ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آ جائے گا تو پھر آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں اور آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں، آپ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں جن کو اگر آپ سدھار لیں اور اپنے کاروبار کو حلال طریقے سے شروع کر دیں یا رزق کمانے میں حلال ذرائع استعمال کرنا شروع کر دیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار کیا تھا، آپ بھی اسی طرح کام کریں، حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اس طریقے سے جاب کریں کہ آپ کے اوپر کوئی نہ ہاتھ اٹھا سکے، آپ ایمانداری سے ڈیوٹی کریں، جس کام کی آپ کو تنخواہ ملتی ہے وہ کام مکمل جاں فشانی سے اور مکمل فرائض کے انجام دہی کریں۔ ہر ماہ رزق حلال ہی آپ اپنے گھر لے کر آئیں اور کوشش کریں کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کھانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ سے کچھ مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے۔ ناظرین، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اور جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اس وظیفے سے اس کے پاس بے حساب دولت آ جاتی ہے۔ ناظرین، یہ ساری نعمتیں جو ہیں، یہ ساری برکتیں جو ہیں،
حلال روزی میں ہیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں پوشیدہ ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں۔ انشاءاللہ دیکھنا آپ کے کیسے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پر قرض لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے اپنے اللہ سے معافی مانگے، کیونکہ سود خود حرام ہے اور اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے، اور اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، جو بندہ اللہ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہ دونوں جہانوں میں مارا جائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ضلالت اس کے نصیبوں میں ہوگی۔ جہنم کے انتہائی سب سے نچلے گڑھے میں داخل ہوگا اور اس میں اسے پھینک دیا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے، لیکن واضح کریں کہ صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ توبہ پر قائم بھی رہنا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں سے اگر قطع تعلق ہیں، کسی سے بھی ہے، فوراً جا کر اس سے معافی مانگیں، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں۔ پھر دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا۔ یہ رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ کسی نے آپ کو کیا کہہ دیا۔ آپ عاجزی اختیار کریں، جو عاجزی اختیار کر لے گا پھل بھی اسی کو ملے گا۔ اور جب آپ کبھی بلندی پر چڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب بھی آپ بلندی پر چڑھیں گے تو آپ کو جھکنا پڑے گا۔ آپ سیدھے کھڑے ہو کر بلندی پر کبھی نہیں چڑھ سکتے، اور جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا ہے تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے، تو اس وقت آپ کو سینے سے تان کے نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ نیچے اتر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا جو وظیفہ اس کی ترتیب آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں اور میری باتوں پر عمل کر لیں۔ آپ نے ان باتوں کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کا صدقہ جاریہ ہے۔ کسی ایک بندے نے بھی اس بات پر عمل کر لیا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ محترم ناظرین، فجر کی 2 سنتوں کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے وہیں اسی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے، اور اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا یا آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس پر کوئی پابندی نہیں، لیکن فجر کی نماز کے وقت کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کو ان کے اوقات میں پابندی کے ساتھ ادا کرے گا میں اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، رب کو سراتے ہوئے اور اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔ نماز فجر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہوتا ہے۔ تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ کا ذمہ توڑے گا اللہ اسے اندھا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ اسی طرح ناظرین، اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح کی نماز سے باز رہا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ حضرت عمار بن رویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے سورج طلوع و غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی یعنی فجر اور عصر کی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا، یعنی فجر اور عصر کی نماز، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن پڑھی جانے والی نماز یا جماعت سے افضل کوئی نماز نہیں ہے۔ میرا گمان یعنی خیال ہے کہ تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے کہ جس نے 4 دن فجر اور عشاء با جماعت پڑھی
اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک آگ سے اور دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ ناظرین، نماز جنت کی چابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جو صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لے یعنی با جماعت ادا کرے تو ایسا بندہ اللہ پاک کے ذمے میں چلا جاتا ہے۔ جو 2 نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نماز شوق سے پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا بھی آسان کر دیتا ہے۔ جب اسے موت آئے گی، اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ فجر کی سنتیں دنیا کے خزانوں سے بہتر ہیں۔ اللہ پاک قیامت کے دن اس شخص کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ فرمان مبارک ہے کہ اے میرے صحابہ، منافق بندے پر بوجھل اور سب سے بھاری نماز فجر کی ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانس بھی نماز فجر ادا کرتے ہوئے ادا کرے، آمین۔ محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ اللہ پاک کے بابرکت نام۔ اللہ کے پاک اور لاریب قرآن مجید میں آیت ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور وہ یہ ہے: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہی کیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور تیرا نام اللہ کے نام سے ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ گویا کسی بھی ایسے کام کا آغاز جو جائز ہو تو اللہ کا نام لینا اور اسے شروع کرنا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے جو اس کے اس کام میں برکت پیدا کر دیتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کوئی کام کرتے تو اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا آپ نے خطوط لکھے تو ان کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی کیا۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے یہ بسم اللہ شریف۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، کھانے پینے، ذبح کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے، غرض ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستجب ہے۔ ناظرین، بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک بے شک آپ آسان اور مختصر سا پڑھ لیں، لیکن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ محمد، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی ہی پڑھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو، اور ایک بار قل ھو اللہ احد پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کو بھی خدمت کی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے تو جب بھی کھانا حاضر کیا جائے وضو کرے، اور جب اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضو کرے۔ کھانے کے وضو سے مراد دونوں ہاتھوں تک اور منہ کا اگلا حصہ دھونا اور گلے تک کرلی کرنا ہے۔ ناظرین، مل کر کھانا کھانا بابرکت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اکٹھے کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ، کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساتھ کھانے میں تھوڑا کھانا بہت کافی ہو جاتا ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ نماز، جہاد، حج کرنا فرض ہے کہ یہ عادات مسلمانوں کی بڑی جماعت اور اعلیٰ نعمت ہے۔
رزق میں وسعت کا نسخہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے کہ جو شخص دسترخوان کے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھا لے وہ فراخی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد بھی عافیت میں رہتی ہے۔ رزق میں برکت کا ایک سبب ناظرین رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے عمر میں اضافہ اور رزق میں زیادتی ہونا پسند ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے، سال بھر رزق حلال ملے گا۔ فرمانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بھوکا اور حاجت مند اگر اپنی حاجت لوگوں سے چھپائے تو اللہ تعالیٰ اسے رزق حلال سال بھر عنایت کرے گا۔ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے ذہن و گمان بھی نہیں ہوگا، اور فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے۔ رات دن اللہ سے مانگتے رہا کرو، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئی جو ملائکہ کی تسبیح ہے، جو مخلوقات کی تسبیح ہے، اسی کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ کون سی تسبیح ہے؟ پہلے آپ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن عمر، صبح صادق طلوع ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر کے درمیان یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لو، دنیا تمہارے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائیں گے جو قیامت تک تسبیح بیان کرتے رہیں گے اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ تو ناظرین، فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح لازمی پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دنیاوی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اللہ آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے گا، اللہ آپ کو دینی دنیاوی رحمتوں سے مالا مال کر دے گا انشاءاللہ۔ آخر میں دوبارہ سے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ محترم ناظرین، جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، برکت والا خیر و عافیت والا رزق مانگنا ہے۔ ناظرین، اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار اور محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں بہت سے راستے ایسے اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ نے مختصر راستہ نہیں اختیار کرنا۔ اپنے کام پہ آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، رزق حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے۔ اس سے اللہ پاک آپ کے اوپر ڈھیروں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمانا شروع کر دیں گے۔ اور کوئی بھی وظیفہ محترم ناظرین، جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں، نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ خیرات بھی دینا ہے۔ محترم ناظرین، نماز کے وقت اللہ نمازی ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نماز کی جانب وہ جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں، یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کرنے کی صورت میں ادا کرنا لازم ہے اور فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے، اور نماز بے شک دارین کی سعادتوں کا ضامن ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کی ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم رکھتے رہے، اور ہم نے جو دیا اس میں ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور فرمایا
کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ رکوع ہماری شریعت میں ہے تو پھر آپ نے نماز با جماعت ادا کرنی ہے۔ محترم ناظرین، نماز کو ترک کرنا سخت ہولناک چیز ہے۔ اسے قضا کر کے پڑھنے والوں کے لیے فرمایا کہ خرابی ہے ان کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر رہتے ہیں، وقت گزار کر پڑھنے اٹھتے ہیں۔ محترم ناظرین، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکامات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر بھیجے، لیکن جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اپنے فرض کیا اور شب عصر یعنی معراج کی رات میں یہ تحفہ دیا۔ اسی طرح فرمایا کہ بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت میں ادا کرنا فرض ہے، اور فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور فرمایا کہ اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کرو جب تک کہ تیری موت نہ آ جائے۔ ناظرین، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 86 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کی تلقین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے ضلالت اور گمراہی کی دلدل میں نہ پھنسیں اور حق کی راہ پر گامزن رہیں، تمام تر اختلافات اور مصیبتوں سے بچے رہیں۔ اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات آپ کو ایسی ملیں گی جو نماز کی پابندی پر سختی کرتی ہیں، اور آپ جان لیں گے بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے، اس سے بچنے کا کوئی چارہ کار نہیں۔ حضرت عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے چہرے اور دل سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ناظرین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے نماز پر مداومت کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان اور نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی وعید ہے نافرمانوں کے لیے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کر دیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔